جو بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں ہم اس پہ کام کرتے ہیں. چند ایک دربار ہیں وہاں پہ جاتے ہیں. 44 مختلف بچے ریکور کیے. مختلف قسم کے گروہ ہیں جو بچوں کو لے جا کے جنسی زیادتی کے لیے استعمال کرتے ہیں. عورتیں جو گھروں سے لڑتی ہیں وہ اپنا گھر چھوڑ کے یہاں پہ آ جاتی ہیں. کیس فائل پراپر تیار نہیں کی جاتی. 17 دن ہو گئے میرے بچے کو گم ہوئے. 17 دن میں ایک رات بھی ایسی نہیں ہے 1 گھنٹہ بھی پراپر چارپائی پہ سو چکی ہوں. السلام علیکم ناظرین، میں اقرا فاروق سنو کی جانب سے. میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں میاں انجم توقیر ڈی ایس پی سی سی ڈی. ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے حال ہی میں ایک سرچ آپریشن کیا جس میں انہوں نے 44 بچوں کو بازیاب کروایا اور ان کی فیملیز تک پہنچایا. اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ابھی آپ نے سرچ آپریشن کیا اور اس میں بہت سے ریزلٹ سامنے آئے ہوں گے. اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ بچوں کو کس طرح سے کڈنیپ کیا جاتا ہے یا کس طرح وہ اس طرح کے گروہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بعد میں کس طرح ان کو کارروائی کے بعد ان کی فیملیز تک پہنچایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ ہمارا جو شعبہ ہے یا جو جس ڈپارٹمنٹ سے ہم ہیں کڈنیپنگ فار رینسم، کڈنیپنگ اور اسپیشلی جو بچے چھوٹے گم ہو جاتے ہیں یا گھر سے بھاگ جاتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے گھر چھوڑ دیتے ہیں ہم اس پہ کام کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہم بڑا فوکس کرتے ہیں داتا دربار کو. کچھ پارکس ہیں ہماری نظر میں، ہماری ٹیم اسٹیشن پہ اور اس کے علاوہ بھی چند ایک دربار ہیں وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ دیکھتے رہتے ہیں. تو پچھلے دنوں داتا دربار سے ہمیں یہ بڑی رپورٹ آ رہی تھی کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور کچھ ایسی سرائیں ہیں جن میں بچوں کو اس طرح پروسٹیٹیوشن کے لیے فروخت کیا جاتا ہے جس طرح کے عورتوں کو فروخت کیا جاتا ہے. اس پہ ہم نے کچھ دن ورکنگ کی. اس کے بعد ہم نے تقریباً یہ 8 دن کا آپریشن تھا، 8 سے 9 دن کا. اس میں پھر ہم نے 44 مختلف بچے ریکور کیے. یہ 44 بچے، ان میں سے کچھ بچے ایسے تھے جو اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے آ گئے تھے. کچھ بچے والدین کی مار پیٹ ڈانٹ ڈپٹ سے، کچھ بچے مدرسے میں مولوی صاحبان کی مار پیٹ سے بھاگ کے آ گئے اور آگے پھر مختلف قسم کے گروہ ہیں جو ان پہ کام کر رہے ہیں. کچھ بچوں کو لے جا کے ان کو زیادتی کے لیے، جنسی زیادتی کے لیے استعمال کرتے ہیں. کچھ بچوں کی چائلڈ لیبر کے لیے ان کو دوسرے شہروں میں بھجوا دیتے ہیں. اسی طرح کچھ بیگنگ کے لیے، مانگنے کے لیے. کچھ بچے آوارہ ہوتے ہیں، وہ نشوں میں لگ جاتے ہیں، نشیوں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم اس کو پچھلے کافی عرصے سے اس پہ فوکس کیے ہوئے تھے. کتنی عمر کے بچوں کو کڈنیپ کرنے میں زیادہ جو ہے انہوں نے کام کیا ہے؟ دیکھیں، جو یہاں پہ موسٹلی بچے ہمیں ملتے ہیں ان کی عمریں کوئی 10 سال سے لے کے 11 سال سے اور کوئی 17-18 سال تک ہوتی ہے. اب یہ بچے یہاں پہ اغوا کر کے نہیں لائے جاتے بلکہ یہاں سے اغوا کیے جاتے ہیں. مختلف لوگ، جس طرح میں نے بتایا کہ بچے کو ورغلا بسلا کر، کسی چیز کا لالچ دے کر، کوئی سبز باغ دکھا کر، نوکری کا جھانسا دے کے، کام کا جھانسا دے کے، اپنا بیٹا بنا کے، اپنا بھائی بنا کے یا کسی بھی لالچ میں لا کے بچوں کو لے جاتے ہیں. پھر مختلف لوگ بچوں کا آگے مصرف مختلف طریقے سے کرتے ہیں. سر ان میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی 44 بچوں میں بہت سے بچے ایسے ہوں گے جو لاہور کے علاوہ مختلف شہروں سے بھی آپ نے ریکور کیے ہوں گے. ان میں سے کتنے ایسے بچے ہیں جن کے ساتھ جسمانی تشدد کیا گیا؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں، 2-3 طرح کے بچے ہوتے ہیں. ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو آج کل ریسنٹ 1 دن میں 2 دن میں گھر میں والدین سے کسی سے ناراض ہو کے، باپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے، والدہ کی ڈانٹ ڈپٹ سے گھر سے بھاگتا ہے. اور اس کے ذہن میں، عام بچوں کے ذہن میں، بلکہ ایون عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ داتا دربار لاہور یا لاہور کے جو بڑے دربار ہیں، بیبیاں پاک دامن ہے، شاہ جمال ہے، یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ شاید 3 ٹائم کا کھانا بھی پراپر ملتا ہے، سونے کی جگہ بھی ملتی ہے اور سکون بھی ملتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے.
بہت سارے لوگ لاہور سے باہر سے، ایون عورتیں بھی جو گھروں سے لڑتی ہیں یا کسی وجہ سے زندگی سے یا مسائل کا شکار ہوتی ہیں، تو اپنا گھر چھوڑ کے یہاں پہ آ جاتی ہیں۔ ان کو ہم ڈراتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، ان کی کونسلنگ بھی کرتے ہیں، ان کی تصویریں بھی اتار کے رکھ لیتے ہیں کہ اگر تم دوبارہ یہاں پہ آئے تو پھر تم پکڑے جاؤ گے اور تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ان کو کچھ صورتحال اگلی بھی بتاتے ہیں۔ سر، ان میں سے ایسے بچے جو دوسرے شہروں میں بھجوا دیے گئے، کہ کتنی تعداد تھی ان کی جو آپ نے ان کو ریکور کیا بعد میں؟ دیکھیں ٹوٹل یہ جو آپریشن تھا، اس آپریشن میں ٹوٹل 44 بچے ریکور ہوئے۔ 44 میں سے 36 بچے جو ہیں وہ والدین کے حوالے کر دیے گئے، ان کے والدین آ کے ان کو لے گئے۔ کچھ کی FIRs درج تھیں، وہ متعلقہ پولیس بھی ساتھ آئی، اور باقی جو 8 بچے ہیں ان میں سے 3 بچے جن کی عمر 14 سال سے کم تھی، یعنی چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہمارا ادارہ ہے وہ 14 سال سے زیادہ عمر کے بچے کو نہیں لیتا، تو پھر 14 سال سے کم عمر کے 3 بچے جن کے والدین موجود نہیں تھے یا مر چکے تھے یا ان میں سے ایک نہیں تھا، ایک تھا، تو یا وہ بچے ہیبوچل تھے، گھر سے بھاگنے کے عادی تھے، والدین ان سے بہت زیادہ تنگ تھے اور وہ نشوں میں اور برے کاموں میں ان کی زندگی سپوائل ہو رہی تھی، زندگی ضائع ہو رہی تھی۔ ایسے 8 بچے ہم نے جو بچے ان کو سائٹ پہ کر لیا، ان 8 بچوں میں سے 3 بچے ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیے اور 5 بچے جو ہیں وہ ED سینٹر لاہور میں ان کے حوالے کر دی۔ یہ سب بچے وہ بچے ہیں جو تشدد کا شکار ہیں، ماں باپ کی جانب سے توجہ نہیں ہے، یا ان کے آرگنائزیشنز میں ان کے اساتذہ کی جانب سے ان کے ساتھ ظلم ہوا، اس طرح کے معاملات کی وجہ سے جو ہے باغی ہو کے گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ ماں باپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اپنے بچوں کی کس طرح سے تربیت کریں؟ جتنے بچے ہم نے دیکھے کہ جن کے والد اور والدہ دونوں فوت ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک فوت ہو جائے، اگر والد فوت ہو گیا، والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے، اب نیا باپ اس بچے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے، گھر میں وہ تنگ ہے، والدہ خود مجبور ہے، مطلب اس طرح، اور اس میں جو مین فیکٹر نظر آیا وہ غربت، ساری پریشانیوں اور ساری برائیوں کی ماں تو غربت ہے۔ تو اس طرح کے جو بچے بروکن فیملی سے یا جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، وہاں سے بچے پھر گھر چھوڑتے ہیں مجبور ہو کے اور نکلتے ہیں، اور چند ایک بچے ایسے بھی ہیں جو اچھے خاصے گھروں سے پڑھے لکھے والدین کے بچے ہیں۔ ایک بچہ ہم نے ریکور کیا، وہ فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا، نمبر کم آئے، والد نے مارا اور وہ گھر سے چلا گیا، اور 1 سال کے بعد ریکور کر کے والدین تک پہنچایا ہم نے۔ تو اس طرح کے بچے بھی ہیں۔ والدین کے لیے اگر آپ میسج کہیں تو والدین کے لیے یہی میسج ہے، بچوں کو پیار سے ٹیکنیکلی سمجھائیں، ان کو کانفیڈنس دیں، ان کو اعتماد میں لے کے رکھیں، ان سے ہر بات کریں، اور بچے کو اس طرح ٹریٹ کریں کہ بچہ اپنی ہر پریشانی، ہر بات آپ سے ڈسکس کرے، نہ کہ کسی اور سے جا کے کرے۔ اور بے جا سختی، ڈانٹنا، بلا ضرورت بچوں کو بہت مارنا اور انڈر پریشر اور خوف زدہ رکھنا، یہ ایک وجہ ہے، خوف کے زیر اثر بچے اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ سر، ابھی اس طرح کی جگہوں کو جب آپ نے وزٹ کیا اور یہ سب کچھ ہوا ہے، تو یہ کارروائی ہونے کے بعد ان سب لوگوں کو جو ہے پنش کیا گیا، وارننگ دی گئی، کیا ان کے ساتھ ہوا ہے؟ ان کے اوپر ہم FIRs درج کرتے ہیں، ان کے اوپر ہم 377 میں، اور اس کے علاوہ ایک ٹریفکنگ ان پرسن، اس میں ان کو ہم چلان کرتے ہیں، یہ جیل جاتے ہیں، پھر ان کی بیلز ہوتی ہیں، کوئی 6 ماہ کے بعد آ جاتا ہے، کوئی 3 ماہ کے بعد آ جاتا ہے، کچھ لوگ زیادہ دیر بھی جیل میں رہتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیس کتنا مضبوط ہے اور مدعی کتنا پرسو کر رہا ہے اس کو۔ سر، کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کام کرنے کے بعد، اس طرح کے جرم کے بعد ان کو اتنی سخت سزا دی جائے کہ آئندہ کبھی اس طرح کے کام نہ ہوں؟ آئے روز اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں، اتنی ڈکیتیاں ہوتی ہیں، 302 ہے، 365 ہے، اس کے بعد ضمانتیں کروا دی جاتی ہیں، ودن ڈیز، ودن منتھس ان کو نکال دیا جاتا ہے باہر، اور وہ دوبارہ سے اس طرح کے کرائم سامنے آتے ہیں۔ اس کی روک تھام کے لیے ادارے کو کس حد تک مزید جو ہے بہتری لانی چاہیے؟
دیکھیں جو سزا کم ہوتی ہے اس کی دو تین مین وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ کیس فائل پراپر تیار نہیں کی جاتی. جب آپ کیس فائل پراپر تیار کرتے ہیں، آپ اس کے ثبوت اکٹھے کرتے ہیں، آپ گواہیاں اکٹھی کرتے ہیں، آپ گواہوں کے بیان پراپر لیتے ہیں، آپ کرائم سین کو پراپر دیکھ کے وہاں سے ثبوت پراپر اکٹھے کرتے ہیں، آپ پراپر ایک کیس تیار کرتے ہیں، تو اس سے سزا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. پھر سیکنڈلی آپ کا کیس جو ہوتا ہے وہ کورٹ میں پروسیڈ کرنا ہوتا ہے پروسیکیوٹر نے. تو اب ہمارے ہاں اس چیز پہ بڑی توجہ دی جا رہی ہے پولیس میں، بلکہ پچھلے 1-2 سال سے اس پہ سزاؤں کی پرسنٹیج کافی بہتر ہوئی ہے. اچھا سر، جیسے آپ نے ان بچوں کو ابھی بازیاب کروایا، ان کے پیرنٹس تک پہنچایا، ابھی پیرنٹس کی اور بچوں کی، پیرنٹس تو ڈیفینیٹلی بہت خوش ہوں گے، لیکن بچوں کی ذہنی کیفیت کیسی ہے؟ دیکھیں بچے ظاہر ہے گھر سے باہر ہیں، کس حال میں ہیں، کس کے ساتھ ہیں، کس کیفیت میں ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو جب اچانک ان کو پتہ چلا کہ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، جب ان کو پیار سے کچھ باتیں سمجھائی گئیں، جب ماہر نفسیات نے ان کو بتایا کہ آپ کے گھر سے نکلنے سے کیا کیا آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے والدین کو بلایا گیا، اس کی ماں نے اس کو آ کے اپنے گلے سے لگایا، والد نے، تو وہ بچوں کو تو یقیناً انتہائی خوش ہوئے اور ان کی بہت اچھی حالت ہوئی. اور اسی طرح ایک بچے والدہ مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے 17 دن ہو گئے میرے بچے کو گم ہوئے، اور 17 دن میں ایک رات بھی ایسی نہیں ہے کہ جو میں نے 1 گھنٹہ بھی پراپر چارپائی پہ سو چکی ہوں. میں ساری رات جاگتی رہتی ہوں، ساری رات روتی رہتی ہوں، اٹھ کے قریب ایک دربار ہے وہاں جا کے بیٹھ کے دعا کرتی رہتی ہوں. میرے سے کھایا کچھ نہیں جاتا. میرا دوسرا ایک بچہ ہے وہ اگنور ہو گیا برے طریقے سے. میں آدھی سے زیادہ اس کا میاں بتانے لگا کہ یہ مطلب پاگلوں والی حرکتیں شروع کر رہی ہے، یہ رات کو پہلے تو سوتی نہیں ہے، اور اگر سو جاتی ہے تو چیخیں مار کے رات کو اٹھتی ہے اور اپنے بچے کو آوازیں دیتی ہے. تو ایسی ماؤں کو، ایسے باپ کو، ایسے بچوں کو جب آپ ملاتے ہیں، یا جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک ذریعہ بنے ہیں اس ماں تک اس کا بچہ پہنچانے کا، اس سے آپ کو خود بھی ایک بڑا اچھا احساس ہوتا ہے، بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے. 44 بچوں کو ریکور کرنا اور ان کے ماں باپ تک پہنچانا، پھر ان کے ماں باپ کی خوشی کے وہ تاثرات دیکھنا، ان بچوں کو کامیاب دیکھنا، ان کے فیوچر کو پلان کروانا، اس میں نفسیاتی طور پہ بھی ان کی ٹریٹمنٹ کروانا، اس میں ڈپارٹمنٹ کا ایک اہم رول ہے. نہ کہ اس میں قانونی طور پہ بلکہ اس میں ایموشنلی طور پر بھی سی سی ڈی کام کر رہا ہے. اس میں جو ہے ابھی جیسے انجم صاحب نے بتایا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ 8 دن کے اندر 44 بچوں کو جب ریکور کروایا تو اس کے اندر انہوں نے اپنی مکمل ایفرٹس پٹ کی. ایسے لوگوں کو جہاں سے ان کو لے کے ان کو رکھ لیا گیا، ان کو باقاعدہ ان کی ساتھ ان کو سزائیں بھی ہوئیں، اور ان بچوں کو ان تک پہنچانے کے بعد ماں باپ کے پاس ان کے جب انہوں نے ریمارکس پوچھے تو ماں باپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات اس طرح کے تھے کہ ہمارے باقی بچے بھی ڈسٹرب ہوئے، ان بہن بھائیوں پہ بھی اثرات ہوئے، ان کی تعلیمی ان کے جو معاملات تھے زندگی کے وہ بھی ڈسٹرب ہوئے، ماں باپ بیماری کی کیفیات میں بھی گئے. اور اتنی فیملیز کو جب ان کے بچے مل گئے تو اس میں ڈپارٹمنٹ نے جو رول ادا کیا وہ ان کے لیے بہت سکون اور خوشی کا باعث تھا. اس میں جو ہے پیرنٹس کی ان کو دعائیں گئیں، انہوں نے مزید موٹیویشن لی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں. اگر بچوں میں کوئی غلطی ہے، بچوں میں کوئی ایسی کوتاہی ہے تو اس کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں. اگر بچوں کی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں، خواہشات ہیں جو آپ پوری نہیں کر سکتے تو آپ ان کو پازیٹیولی سمجھائیں، نہ کہ اپنے ایسے بچوں کو دھتکاریں، ان سے بدتمیزی کریں اور آپ ان کو اپنی مجبوریوں کا بتا کے ان کو اپنے سے دور کریں. ایسے بچے جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں برائی کی جانب بڑھتے ہیں، نہ کہ وہ ان چیزوں کو خود سے ہی پازیٹیولی سوچیں گے. تو میری ان ماں باپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں پہ توجہ دیں، ان کو پیار دیں، محبت دیں. اگر آپ فائنینشلی نہیں بھی اسٹرانگ ہیں تو اپنی محبت سے اپنے بچوں کو اپنی طرف لائیں. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.